غامدی صاحب، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکالا اور میرے جیسے ایک طالب علم کو یہ موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کروں اور آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں۔ میں اپنا چھوٹا سا ایک تعارف کر دیتا ہوں۔ میرا نام خوشنود احمد ہے اور میرا تعلق ادارہ منہاج القرآن بلن سے ہے۔ میں ادارہ منہاج القرآن بلن کی تنظیم کا بھی حصہ ہوں، اس میں قیادت کا رول بھی مجھے دیا گیا ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات رکھوں جو بالعموم وہ والدین اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے ادارے میں تشریف لاتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان میں آپ کی کچھ رہنمائی اور آپ کی رائے طلب کرنا چاہوں گا۔ میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، یعنی کہ بچے کی زندگی میں جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، اس کی پیدائش ہوتی ہے، اس کا ابتدائی بچپن ہوتا ہے، اس کا درمیانی بچپن ہوتا ہے، پھر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے اور پھر وہ جوان بنتا ہے۔ ہم ایک ایک مرحلے میں دیکھیں کہ ایک ایک مرحلے میں والدین تربیت کے لحاظ سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ متفرق سوالات بھی جو مجھے طلباء کی طرف سے دی گئے ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں شروع کرنا چاہوں گا غامدی صاحب، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے والدین کے لیے یہ بہت خوشی کا باعث ہے اور بہت مسرت کا باعث ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فریضہ بھی ان پہ مسلط ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ غامدی صاحب، آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ جب والدین کے ہاں بچہ ہوتا ہے تو ان کی لاؤبالی پن کی زندگی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کو اب ذمہ دار والدین کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جو والدین کے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے، یا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے بارے میں والدین کو بچہ بنانے سے پہلے جن کے بارے میں کچھ وضاحت یا کچھ فیصلہ ان کو ضرور کرنا چاہیے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی معروضات پیش کروں۔ میرے نزدیک سب سے پہلے شادی یا نکاح کے موقع پر ہر شخص کو، وہ جب شادی کے بندھن میں بندھ رہا ہے، اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرانی چاہیے کہ میں اگر یہ اقدام کر رہا ہوں یا اس ادارے کو بنانے کی ابتدا کر رہا ہوں تو یہ ادارہ کیا ہے، اس میں میری ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے، اور مجھے کن چیزوں کے بارے میں متنبع ہو جانا چاہیے۔ اسی کو میں نے اس طرح بعض موقعوں پہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ ایک مرد و عورت کے درمیان محبت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے نکاح کا ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ نکاح کا ادارہ ایک بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور وہ بقائے نسل کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار دے کر اپنی اسکیم کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس طرح سمجھیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے وہ اوامر و نواہی ہیں جو ہمیں تزکیے کے لیے اللہ کے پیغمبروں کی وساطت سے ملتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے جو سنن اس دنیا میں کار فرما ہے ان میں شرکت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوتا کہ وہ بچوں کو بھی بڑی عمر میں اسی طرح نازل کر دے گا جیسے وہ بہت سی دوسری چیزیں نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، درختوں سے لگا دے گا، زمین سے اگا دے گا، یا جانوروں کے بچوں کی طرح پیدا کرے گا، تو صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اس نے انسانوں کو ذریعہ بنایا ہے، اور کس کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے؟ اپنی سب سے اہم مخلوق کو۔ یعنی ہم جن مخلوقات کو نہیں دیکھتے، جیسے مثال کے طور پر فرشتے ہیں، جنات ہیں، ان کا معاملہ الگ کر دیجئے، اس دنیا میں بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں۔ ان میں سے انسان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ایک باشعور مخلوق کی پیدائش کا ذریعہ بنے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس ادارے کو قائم کرنے کی اصل غایت یہی ہے۔ یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو میرے نزدیک پھر کوئی حرج نہیں تھا
کہ لوگ جنسی تعلقات قائم کرتے، 2-4 دن اس سے لطف اٹھاتے، اس کے بعد جہاں چاہے چلے جاتے. یعنی وہ پھر ایک ضمنی چیز تھی، زندگی میں جس طرح چاہتے داخل ہو جاتی، جس طرح چاہتے نکل جاتی. معاف کی. یہ بڑا فیصلہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے نکاح کے موقع پر ہمیں اپنے نوجوانوں کو، خواہ وہ بچے ہوں خواہ وہ بچیاں ہوں، یہ بتانا چاہیے کہ نکاح کا ادارہ کیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے. اسی وجہ سے اس میں یہ سوال بھی بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری کس پر ہوگی. اب تک تو صدیوں کی روایت یہ رہی ہے کہ مرد اخراجات پورے کرتا ہے، وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہ اس ادارے کا سربراہ بن جاتا ہے. اس سے متعلق کچھ حقوق فرائض قرآن مجید نے سورہ نساء میں بتا دیے ہیں. اب اگر لوگ اس ادارے کو بھی نہیں سمجھ رہے اور اس میں ذمہ داریوں کی نوعیت کا بھی ادراک نہیں کر پا رہے تو ان کی بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے. یعنی اب آپ کے ذمے ایک بڑا کام لگایا جانے والا ہے تو اس کی کیا تیاری کی آپ نے؟ یہ تیاری ذہنی بھی ہے، یہ سماجی بھی ہے، اور یہ شعوری تیاری ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے. اس کے بعد نکاح ہو گیا اور اب فیصلہ کیا گیا کہ ہم بچے کی تمہید باندھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے. ظاہر ہے اس کا فیصلہ بھی ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس میں تاخیر، تقدیم جدید آلات کی وجہ سے اور جدید سہولتوں کی وجہ سے ممکن ہو گئی ہے. چنانچہ جب وہ یہ فیصلہ کر لیں تو فیصلہ کرتے وقت بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ اب ان دونوں کی حیثیت کیا ہے. یعنی اگر بچہ ان کی آغوش میں ڈالا جائے گا تو سوال یہ ہے کہ وہ دونوں اگر کوئی کام کر رہے ہیں، دونوں کی کوئی معاشی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک کی ہیں، ماں کی ہے یا باپ کی ہیں، تو بچے کی پیدائش کے بعد تو ایک بڑا لمبا عرصہ ایسا گزرنا ہے جس میں اس بچے کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ آپ کی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے. تو وہ جو ابتدائی ذمہ داریاں ہیں وہ کس طرح انجام دینی ہے، اس میں مرد کا کیا حصہ ہے، اس میں عورت کا کیا حصہ ہے، اس کو بھی مل بیٹھ کے بہت ہی پرسکون طریقے سے طے کرنا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ بچہ آپ کی آغوش میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد گھر میں چک چک شروع ہو جائے، اس کے بعد ذمہ داریوں کی تقسیم کے بارے میں گفتگو شروع ہو جائے، ایک کہے کہ یہ کرنا ہے، دوسرا کہے یہ کرنا ہے. بچے کی تمہید باندھنے سے پہلے اس کی استقبال کی تیاری ہونی چاہیے. یعنی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت خود اس کی اسکیم کو روبہ عمل کرنے کے لیے ہمارے حصے میں آ رہی ہے. تو ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں اور اس میں ہمیں جو ذمہ داریاں انجام دینی ہیں اس کی نوعیت کیا ہوگی. جو پہلے 2-3 سال ہوتے ہیں یہ بڑے مشکل سال ہیں. ان میں بچہ پوری طرح محتاج ہوتا ہے. یعنی اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رفع حاجت کرنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اس کا کھیل کود کرنا، اس کا شعور تک پہنچنے کے مراحل طے کرنا، یعنی یہ اتنا غیر معمولی کام ہے کہ وہ عام حالات میں محسوس نہیں ہوتا. اور خاص طور پر ہمارا جو پرانا تمدن تھا اس میں چونکہ دیہات میں خاندان ہے، اس کی آغوش میں اس کی آغوش میں بچہ پل جاتا تھا. اب نوعیت بہت تبدیل ہو چکی ہے شہری زندگی میں، ذمہ داریوں کی نوعیت تبدیل ہو جانے سے. تو اس میں اس مرحلے پر بھی بہت شعور کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اب ہم ان ذمہ داریوں کو کیسے انجام دیں گے. آپ سارے خیال کریں کہ یہ 2-3-4 سال جو ہے اس میں کوئی پڑھنا پڑھانا تو نہیں ہے. میرے نزدیک نہیں، اس میں بھی پڑھنا پڑھانا ہے. یہ وہ پڑھنا پڑھانا نہیں جو ہم بعد میں باقاعدہ طریقے سے کوئی زبان سیکھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی علم سیکھتے ہیں یا کسی فن میں مہارت حاصل کرتے ہیں. یہ پڑھنا پڑھانا اصل میں غیر محسوس طریقے سے ماں باپ کے رویوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اس دور میں ان کے رویے کیا ہیں، وہ بچے کے ایک ایک مرحلے کے بارے میں متنبع ہو کر اقدامات کریں. یعنی ان کا باہمی تعلق کیسا ہے، اس باہمی تعلق کو بچے کے ساتھ انہوں نے کس طرح متعلق کیا ہے، بچے کے ان مراحل میں وہ کیسا اہتمام کیے ہوئے ہیں، اس میں جو مختلف مسئلے پیش آتے ہیں ان کو حل کیسے کرتے ہیں.
یہ اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ بچہ ہے تو، لیکن وہ بچہ اس وقت بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے رویوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ زبان سیکھنے کا عمل کیسے کر لیتا ہے بچہ، اسی دوران میں تو کرتا ہے. آپ بیٹھ کے اس کو کچھ پڑھاتے تو نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب وہ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی حکایت کر رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کے رویوں سے بے نیاز ہو؟ آپ اگر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، آپ اگر اونچا بول رہے ہیں، آپ اگر چیخ چلا رہے ہیں، آپ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے اور تکرار میں ہیں، یا اسی طرح سے گھر کے حالات ایسے اس طرح کے ہیں، وہاں ایک دوسرے کی طرف توجہ دینے کی موقع نہیں ہے، کوئی خاندانی نظام ہے جس میں کوئی 10 لوگ مل کے رہ رہے ہیں، جس میں بچے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، تو آپ اس کی پوری شخصیت کو خلجان میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ وہ تعلیم ہے جو رویوں سے دی جاتی ہے. تو یہاں رویے ہی پہلے مرحلے میں بہت شعوری ہونے چاہیے، سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے چاہیے، اور اپنی زندگی کو اب منظم کرنا شروع کر دینا چاہیے. بچہ ہے، ہماری آغوش میں ڈال دیا گیا ہے، تو اب ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جب چاہا کھیل کود لیا، جب چاہا سو گئے، جب چاہا جاگ گئے. نہیں، اب یہ ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں گے. تو یہ بیدار رکھنے کا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی ہمیں ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے، ہسپتالوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے جہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی تربیت دی جاتی ہے امریکہ وغیرہ میں، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا صورتحال ہے. ہمیں اپنی تہذیب اور اپنی معاشرت کے لحاظ سے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ تم کس ذمہ داری میں شریک ہو رہے ہو. تو یہ تو میرے نزدیک بالکل ابتدائی زمانے کے لازمی تقاضے ہیں، ان سے ابتدا ہوتی ہے یہاں تک کہ بچہ آپ کی زبان بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. اب گویا کیا ہے، اب ابلاغ کا رشتہ عام انسانوں کے طریقے پہ قائم ہو گیا ہے. تو اب تعلیم تربیت کے باقاعدہ مواقع پیدا ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سب تعلیم و تربیت ہے جو اگرچہ غیر محسوس طریقے سے ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں بنا اسی سے پڑتی ہے. اور یہ وہ اینٹ ہے جو پہلی اینٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ٹیڑھی رکھی گئی تو تا سریا میروت دیوار کچ. درست فرمایا غامدی صاحب. آپ نے فرمایا ہے کہ پرانے تمدن میں ظاہر ایک خاندانی نظام تھا جس میں دادا تھا، دادی تھی، نانا تھا، نانی تھی. اس میں پھر بچے کے لیے کچھ حد تک ایک آسانی ہو جاتی تھی، والدین کے لیے بھی تربیت کے معاملے میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی بچپن ہوتا ہے ایک بچے کا، اس میں والدین کے سامنے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کس عمر میں نرسری میں ڈالنا چاہیے. یہاں جرمنی میں بالعموم لوگ یا 1.5 سال کی عمر کے بچے کو یا 2 سال کی عمر کے بچے کو نرسری میں ڈالتے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو والدہ ہوتی ہے وہ اگر کوئی ملازمت کرتی ہے تو اس کو ملازمت کرنے کا وقت مل جاتا ہے، یا کوئی آرام کرنے کا وقت مل جاتا ہے دن کو. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس عمر تک ایک بچے کو صرف والدین کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور کس عمر کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی نرسری میں یا کسی ایسے ادارے میں بیچ سکتے ہیں؟ اس میں مثالی صورتحال تو یہی ہے کہ کم سے کم 5 سال تک بچے کو والدین ہی کی آغوش میسر رہے، وہ گھر کو سمجھے، وہ خاندان کے مطالبات کو سمجھے، وہ اپنی ماں کو پہچانے، اس سے سیکھے، باپ سے سیکھے. اس میں بچے کی نشو و نما بہت فطری طریقے سے ہوتی ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم اب ایسے دور میں ہیں جہاں مائیں فارغ نہیں ہیں، خاندان کی بھی اس نوعیت کی حفاظت حاصل نہیں ہے یا اس کی مدد حاصل نہیں ہے. تو اس میں ملازمت کے تقاضوں سے، مصروفیات کے تقاضوں سے پہلے بھی کچھ اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں. اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ تمدن کی تبدیلی سے ایک ضرورت بن گئی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ممکن حد تک اس کو مؤخر کرنا چاہیے، ممکن حد تک. یعنی 5 سال، 6 سال تو ایک مثالی عرصہ ہے، لیکن 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، اور پھر پہلے مرحلے میں بڑے کم وقت کے لیے دوسروں کے سپرد کرنا چاہیے. دوسروں کا معاملہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی صحبت سے بچے نے
اپنے آپ سیکھنا ہے. اس کے سیکھنے کا، اور سیکھنے کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ سیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی فن کو ہنر سکھایا جا رہا ہے، اصل میں انسانیت ہے جس کو منتقل کیا جا رہا ہے. تو انسانیت پہلا سبق ہے. اس نصاب کا پہلا حصہ وہی ہے کہ انسان سے انسان ہونا سیکھنے کا عمل شروع ہو جائے. تو یہ جتنا بہتر طریقے سے گھر میں، خاندان کی آغوش میں، والد والدہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے. تاہم جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر حالات کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم وقت ہو، اور اس کی بھی صحیح کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ان کے لیے اگر کوئی ڈے کیئر کا نظام ہے یا کوئی نرسری کا نظام ہے تو وہ بڑا فطری اور جتنا گھر کے ماحول کے قریب ہو سکے. یعنی اس میں تعلیم کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں بچہ کیا چیزیں پاتا ہے، تو وہ گھر میں جو کچھ پاتا ہے گھر کو سامنے رکھ کر نرسری کو یا اس طرح کے ابتدائی اداروں کو ڈیزائن کرنا چاہیے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اصل میسر نہیں ہے، اب آپ اس کی نقل تیار کریں. تو وہ نقل ایک مدرسے کی نقل نہیں ہونی چاہیے، ایک اسکول کی نقل نہیں ہونی چاہیے، وہ گھر کی نقل ہونی چاہیے. صحیح ہے. ہمیشہ زبان کے حوالے سے بھی میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. یہاں جرمنی میں پاکستانیوں کی تیسری نسل تیار ہو رہی ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو نئے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں وہ اردو زبان سے اس درجے کی واقفیت نہیں رکھتے جس درجے کی واقفیت شاید ہونی چاہیے. اور ان کے والدین کو جب اس بات پہ متنبع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جب جرمن ہیں اور ہمارے بچے بھی جرمن ہیں، اور دین کو سیکھنے کے لیے آپ اردو کا جاننا تو لازمی نہیں ہے، دین کو جرمن میں بھی سیکھا جا سکتا ہے یا انگریزی میں بھی سیکھا جا سکتا ہے. تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یعنی کہ پاکستانی والدین کو جو مغرب میں رہائش پذیر ہیں ان کو اردو زبان کو کس حد تک ایک پرائیورٹی بنانی چاہیے؟ یہ ان کے فیصلے پر ہے. کہ آپ نے جو بات نقل فرمائی ہے وہ اگر جرمن ہو گئے ہیں اور اب ان کی تہذیب جرمن ہونی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے مذہبی علم بھی وہیں سے حاصل کرنا ہے. وہ مسیحیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور مذہب بھی ہو سکتا ہے، الحاد بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کے نزدیک اب اسلام مسئلہ نہیں رہا، ان کے نزدیک مسلمانوں کی تہذیب مسئلہ نہیں رہی. تو پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی بات صحیح ہے بالکل. یعنی اگر انہوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ فیصلہ انہوں نے شعور کے ساتھ کر لیا ہے؟ میں یہاں امریکہ میں بھی لوگوں سے ملتا ہوں، برطانیہ میں بھی ملتا ہوں، جرمنی تو جانے کا موقع نہیں ملا یا، لیکن اور بہت سے ملکوں میں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زندگی اس مرحلے میں تو داخل نہیں ہوئی. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، یعنی مجھے تو بہت ہی کم، کوئی دو چار لوگ کہیں ملے ہوں گے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. یعنی اب ہم جرمن ہیں، اب ہم امریکی ہیں. جرمن اور امریکی شہریت کے لحاظ سے نہیں، تہذیب کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، اخلاقی اقدار کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ فیصلہ کر لیا ہے تو بحث ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بچے کو ہماری تہذیب سے وابستہ رہنا چاہیے، ہماری تاریخ کے اندر جینا چاہیے، وہ جرمن شہریت اختیار کر رہا ہے، وہ جرمن زبان کو جرمنی میں رہنے کے تحت سیکھ رہا ہے، وہ اگر یہاں مقیم ہے تو وہ اب اس کا ملک ضرور ہے لیکن اس کے روٹس کیا ہیں؟ یعنی وہ اصل میں وابستہ کس جگہ سے ہے؟ کیا وہ اپنے روٹس کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتا ہے؟ یعنی اس کی جو کچھ بھی ثقافتی اور تہذیبی تاریخ ہے اس سے ساتھ اس کا کنسرن وہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی تعلیم کے بارے میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. یعنی آپ جس مذہب کو، جس تہذیب کو، جس فن کو، جس علم کو بھی اہمیت دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی زبان کیا ہے. اس کی زبان یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہی رہے. مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دین کی دعوت کی ابتدا ہوئی تو زبان عربی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد
فارسی زبان نے یہی حیثیت اختیار کر لی، یعنی وہ مذہب کی زبان بن گئی، وہ مسلمانوں کی ثقافت کی زبان بن گئی، وہ ان کی تہذیبی روایت کی زبان بن گئی، اور مذہب ظاہر ہے کہ دوسرے مرحلے میں ایک باقاعدہ علم بنتا ہے، وہ پیغمبر کی زندگی میں یا اس کے فوراً بعد باقاعدہ علم نہیں بنتا، یعنی ایک ڈسپلن نہیں بنتا۔ اس وقت تو وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اوامر و نواہی ہیں، بتا دیے گئے، پیغمبر کی ذات ہے، آپ اس سے وابستہ ہو گئے، لیکن وہ علم بنتا ہے۔ تو علم بننے کا عمل کس زبان میں ہوا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جس قوم نے اس مذہب کو سیکھا، اس کی تہذیبی تاریخ کس زبان میں بنی ہے؟ یعنی اگر تو مثال کے طور پر مسلمانوں کے ہاں یہی ہوتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان سب معاملات کے لیے عربی زبان کو استعمال کریں گے، ایسا نہیں ہوا، تو فارسی زبان نے یہ حیثیت اختیار کی، پھر اس کے بعد بر صغیر میں آ کے اردو زبان نے یہی حیثیت اختیار کر لی، اور اس وقت تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے 300 سال میں اردو زبان میں ہماری مذہبی روایت کو، ہماری تہذیبی روایت کو، ہماری ثقافتی روایت کو جس طرح کا فروغ حاصل ہوا ہے، اس کی مثیل شاید عربی زبان بھی نہیں رہی، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو یہ بات والدین کو سمجھنی چاہیے، یعنی یہ ایک بڑا بنیادی فیصلہ ہے۔ اگر تو ان کا فیصلہ وہ ہے کہ نہیں اب ہم جرمن ہیں اور اب ہماری تہذیب بھی یہی ہے، ہماری ثقافت بھی یہی ہے، ہماری تاریخ بھی آج سے شروع ہو رہی ہے، جس دن ہم نے جرمنی میں قدم رکھا ہے، تو ان کو یہ کہنے کا حق ہے، وہ یہ کہیں، اور یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر شخص کو ارادہ و اختیار دیا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا، میں ان کے فیصلے پر کوئی تنقید نہیں کروں گا، لیکن یہ فیصلہ کیا شعوری طور پر سنایا گیا ہے؟ اگر یہ شعوری طور پر سنایا گیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خاموش ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ فی الواقع سوچ سمجھ کر انہوں نے یہ طے نہیں کیا، بلکہ ایک بات ہے جو کہہ دی ہے، اور اصل میں وہی چیز پیش نظر ہے کہ اپنے مذہب سے بھی دلچسپی ہے، اپنی تہذیب سے بھی، اپنی ثقافت سے بھی، اور وہ دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی کو منتقل کرے، تو پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پھر اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ انہیں بچے کے لیے 2 طرح کے نصابات بنانے پڑیں گے، یعنی ایک جس سے وہ جرمنی میں یا جس ملک میں بھی رہ رہا ہے وہاں اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے، وہ وہاں کی تہذیب کو سمجھے، وہاں کے علوم کو سمجھے، ان علوم کو حاصل کرے، یہ تو اس کی وہاں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ نے جب ملک بدل لیا تو یہ لازمی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے کا الگ سے اہتمام کرنا ہوگا، اور یہ الگ سے اہتمام میرے خیال میں کمیونٹی کی سطح پر ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے۔ میں یہاں بھی جب سے آیا ہوں بار بار یہی توجہ دلا رہا ہوں، خود ہمارا سینٹر بھی اس کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی اطلاع ہو جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس میں مذہب کی تعلیم دینی ہے، اس میں اردو زبان ناگزیر ہے، وہ سکھائی جائے گی۔ اگر بچہ پاکستان سے آیا ہے یا بر صغیر سے آیا ہے، وہ کسی اور جگہ سے آیا تو وہاں کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، یعنی اس کے پس منظر کی کون سی زبان ہے جس میں اس کا مذہب، اس کی ثقافت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اور قرآن مجید کی تعلیم ظاہر ہے کہ ہر بچے کی ضرورت ہے، وہ اگر مسلمان ہے تو اسے قرآن سیکھنا ہے۔ میرے نزدیک قرآن کی تعلیم کا تصور ذرا مختلف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح دینی چاہیے کہ بچہ پہلے مرحلے میں قرآن مجید کی حرف شناسی سیکھے، جیسے کہ ہمارے ہاں سیکھتے ہیں بچے، اور پھر ہم مسلمان کیونکہ اس میں بھی حساس ہے کہ بچہ کسی حد تک قرآن پڑھنے کا قریش کا لہجہ بھی اختیار کرے، جس کو تجوید کہتے ہیں، یا قرات سیکھ لے، تو اگر وہ بھی ہو سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایک اچھی بات ہوگی۔ عام طور پر جو قاری حضرات پڑھنے پڑھانے آتے ہیں تو وہ یہ سکھا دیتے ہیں، لیکن اس کو بتدریج فہم قرآن تک منتقل کر دیا جائے، یہاں تک کہ قرآن ایک ریڈر کے طور پر بچے کی کتاب بن جائے، اور کوئی مذہب کی تعلیم اس کو الگ سے دینے کی ضرورت نہیں۔ نماز وہ بچہ سیکھ لے گا، والدین سے سیکھ لے گا، اسی طرح قرآن کا کچھ حصہ وہ قاری صاحب اسے یاد کرا دیں گے، کچھ دعائیں یاد کرا دیں گے۔ تو قرآن مجید کی زبان یہاں آہستہ آہستہ آپ 10-12 سال کے عرصے میں اگر کوشش کریں تو قرآن مجید لوگوں کے لیے ایک بالکل مانوس کتاب ہوگی، وہ اس کو پڑھیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے، وہ اس کو جانیں گے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی قرآن مجید کا عالم بن جائے گا، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے
وہ اس کے لیے ایسی شناسہ کتاب ہوگی جیسے وہ کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ پڑتا ہے. تو میرے نزدیک تو یہ سب چیزیں کرنی بہت ضروری ہیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے، آخری درجے میں کرنا چاہیے، اگر مسلمانوں کو اپنی آئندہ نسلوں کو اپنی تاریخ، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنے مذہب سے حقیقی معنی میں وابستہ رکھنا ہے. صحیح ہے. غامدی صاحب، ایک بچہ جب اپنے درمیانی بچپن کو پہنچتا ہے، یعنی کہ 5 سے 10 سال کی عمر تک، اس میں والدین کو کس حد تک سختی اختیار کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے سامنے ایک روایت بھی سامنے رکھی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ بھائی 7 سال کی عمر میں آپ نماز کی ترغیب کریں، اور 10 سال کی عمر میں آپ تھوڑی تادیب بھی کر سکتے ہیں، والدین کو ہاتھ اٹھانے کا بھی حق ہے. تو آپ کے نزدیک کس حد تک سختی کرنی چاہیے ایسے معاملات میں، اور کس حد تک انسان کو تھوڑی نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے؟ اصل تو نرمی ہے. خود رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ جو کام نرمی سے نکلتے ہیں وہ بعض اوقات سختی سے آدمی خراب کر بیٹھتا ہے. ہوں. اصل نرمی ہے ممکن حد تک. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، اللہ کے پیغمبر کو یہ کہا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو اس وجہ سے نرمی، محبت فاتح عالم، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اصل یہی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ طبائع میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، بعض بچے سرکش ہوتے ہیں، کسی موقع پر کچھ کان گرم کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو کوئی تشدد کرنے کا طریقہ کبھی اختیار نہیں کرنا. تادیب بالکل اور چیز ہے. تادیب میں بعض اوقات وہ زبان سے ہوتی ہے، بعض اوقات ذرا سخت رویے سے بھی ہوتی ہے. اس میں کئی چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. آپ کہاں ہیں، آپ کو سوسائٹی سے کتنی سپورٹ حاصل ہے، معاشرے کی اقدار کیا ہیں. ان کو نظر انداز کر کے آپ کوئی کام کریں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ بغاوت ہو جائے گی. یعنی ہمارے یہاں مثال کے طور پر دیہات میں جو خاندانی نظام ہوتا تھا، مجھے تو چونکہ 15-16 سال اس میں گزارنے کا موقع ملا ہے، وہاں معاملات کی نوعیت بالکل مختلف تھی. پھر ہم شہروں میں آئے تو وہاں بالکل ہی دوسری دنیا تھی. اور اب امریکہ میں یا آپ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے یہاں کے قوانین کیا ہیں، یہاں کے آداب کیا ہیں، سوسائٹی کس طریقے سے دیکھتی ہے. آپ جہاں رہ رہے ہوں گے، آپ کے گرد و پیش میں لوگ ہیں، تو کیا ان کے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ بچوں کو کسی عمر میں تنبیہ کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کا بچہ الگ سے کسی جزیرے میں نہیں پرورش پا رہا. میرے نزدیک یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی کوئی بات کہیں فرمائی ہے تو اس میں ماحول، حالات، مسلمانوں کا معاشرہ، دسیوں چیزیں اس کے پس منظر میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں، روایات میں جو باتیں آتی ہیں اگر وہ قرآن میں بیان ہوئی ہو تو اس کا سیاق سباق ہر چیز بالکل واضح ہوتی ہے. لیکن جب روایات میں ہو تو پھر ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ہیں کہاں، آپ کا ماحول کیا ہے. آپ کے بچے کو اگر آپ تادیب کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے سامنے کس طرح اس کو دیکھے گا، دوسرے اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے. سوسائٹی بحیثیت مجموعی اس کو نارمل سمجھتی ہے یا آپ کی طرف سے یہ کہ اب نارمل رویہ قرار پا جائے گا. ان سب چیزوں کو پوری طرح ملحوظ رکھ کے اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے. ورنہ اصل وہی نرمی، محبت، شفقت، اس میں محنت بہت کرنی پڑتی ہے. آپ کو بچے کے ساتھ ساتھ بہت وقت صرف کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہے، لیکن ماحول کو نظر انداز کر کے کوئی اقدام آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بہت مہلک ہو جائے گا. غامدی صاحب، بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی کہ ٹین ایج کی عمر میں وہ انٹر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ایک بغاوت کی عمر ہوتی ہے. اس میں بچہ نہ اپنے پہ کوئی حکم مسلط کرنے دیتا ہے، نہ کوئی نصیحت پسند کرتا ہے. اس میں وہ آزادی پسند ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں نے اب اپنا راستہ خود چننا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں. یہ بالعموم والدین کے لیے بہت ہی حساس وقت ہوتا ہے، کیونکہ والدین کے ذہن میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بچہ کوئی بڑی غلطی نہ کر جائے، کوئی نشے میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے. تو اس میں والدین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب بچے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بھائی میں نے تو اب بس آزادی لے کے رہنی ہے، اور میں نے تو اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنی ہے؟ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس میں بھی وہی بات ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے. طبائع اگر ایک بڑی تقسیم کی جائے، ویسے تو طبائع کی تقسیم آپ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو شاید 10 قسمیں بن جائیں،
لیکن ایک بڑی تقسیم یہ ہے کہ بعض بچے اپنی طبیعت کے لحاظ سے سبمسو ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں طبعی انفعالیت ہوتی ہے، اور بعض بچے اس طرح نہیں ہوتے، ان کے ہاں صرف فاعلیت نہیں ہوتی، فعالیت ہوتی ہے، وہ اپنی بات پہ اسرٹ کرتے ہیں، اپنے رویے، اپنے طرز عمل کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں، ایک خاص طرح کی انانیت ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں نے یہ سمجھا ہے، یہ چیز بہت ان کے ہاں نمایاں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں طرح کے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی طبیعت کی اس نزاکت کو ضرور مرہون رکھنا چاہیے۔ اس میں میرے نزدیک اگر بچے کا مزاج اس طرح کی فعالیت کا ہے تو دوستی کریں، تعلق رکھیں، کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ وہ بے تکلف ہو جتنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سختی کا رویہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ دوسری قسم کے بچوں کے معاملے میں آپ اگر توجہ بھی دلائیں گے تو وہ کسی حد تک اس کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے بچوں کے معاملے میں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اچھا ماحول رکھنا چاہیے، محبت کا، تعلق کا، رشتہ نہیں توڑنا چاہیے کسی حال میں۔ جتنا آپ ان کو قرب دیں گے، جتنی ان کو محبت دیں گے، جتنا ان کو اعتماد دیں گے، ان کے واپس آنے کے، اگر خدا نخواستہ وہ کسی غلط راستے پر چلے گئے ہیں تو بہت امکانات رہیں گے۔ اس میں صبر کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور حکمت کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا غامد صاحب، یہ جو طبیعت ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں فرق ہوتا ہے، یہ طبیعت یہ فطرتاً ایک بچہ لے کے آتا ہے، یا والدین اس میں خود بھی کچھ ارادے اور اختیار کے ساتھ، ماحول کے ساتھ اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی والد چاہتا ہے کہ میرا بچہ نرم مزاج کا بچہ ہو، تو کیا یہ ماحول کے ذریعے وہ اس میں پیدا کر سکتا ہے، یا فطرتاً یہ بس خدا کا فیصلہ ہے؟ نہیں، اس کی بنیادیں تو فطرت میں ہوتی ہیں، اس میں آپ فطری تبدیلی نہیں لا سکتے۔ البتہ اسی طبیعت کو، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بری طبیعت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ طبیعت کا تنوع ہے، اس تنوع کو قبول کر کے اس کے لحاظ سے اس طبیعت کی تہذیب کرنی چاہیے۔ ہوں یعنی سخت طبیعت بھی تہذیب کو قبول کرتی ہے، نرم طبیعت بھی کرتی ہے، لیکن اس کی تہذیب کے نتائج اور ہوں گے، اس کی تہذیب کے نتائج اور ہوں گے۔ اس میں صحابہ کرام میں دیکھیے نا، سیدنا صدیق کی طبیعت اور سیدنا فاروق کی طبیعت، اسی طرح پیغمبروں میں دیکھیے سیدنا موسیٰ کی طبیعت اور سیدنا مسیح کی طبیعت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے انسان، اس میں سے نہ کوئی بری ہے نہ اچھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں تنوع رکھا ہے اس کا تقاضا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر پھر معاملہ کرنا چاہیے کہ اب اس کی تہذیب کرنی ہے، تو تہذیب کیسے ہوگی، یہ ایک مشکل سوال ہے۔ تو میرے نزدیک اس پر ماہرین نفسیات کو کام کرنا چاہیے، جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کے انسٹیٹیوشنز بننے چاہیے۔ ہمارے ہاں تعلیم کی طرف ہم بڑی جلدی چلے جاتے ہیں، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ حرف شناسی سکھانی ہے، زبان سکھانی ہے، ہنر سکھانا ہے، اس سے زیادہ بڑی چیز طبیعت کی تہذیب ہے، اس پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بڑی افسوسناک بات ہے، طبیعت کی تہذیب کا معاملہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بالعموم ہم نے خود اس کو دیکھا اور خود اپنی زندگی میں اس سے گزرے۔ آپ ایک عالم کی زندگی کو دیکھیں، شاید اس سے میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ پہلے مرحلے میں مثلاً ایک بچے کے اندر یہ رجحان ہے کہ وہ دین کا عالم بنے گا، تو میں اس کو کہوں گا کہ تمہیں پہلے مرحلے میں صرف 3 چیزیں پڑھنی چاہیے، تمہیں ادب پڑھنا چاہیے، تمہیں فلسفہ پڑھنا چاہیے، تمہیں عربی زبان پڑھنی چاہیے۔ اب یہ تینوں کی وجہ ہے کیوں پڑھنی چاہیے، یہ ان میں سے ہر چیز نہ صرف یہ کہ آگے کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد ہے، بلکہ اگر ان میں دل نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس آدمی کو عالم نہیں بننا چاہیے۔ تو بالکل میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ اسی طریقے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ طبیعت جیسی کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اب اس طبیعت کی ضرورتیں کیا چیز ہیں، تو پڑھنے میں، پڑھانے میں، ماحول میں، معاملہ کرنے میں، بات کرنے میں اس کو باقاعدہ طریقے سے قاعدوں میں ڈھلنا چاہیے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ جو ہمارا پرانا تمدن تھا اس میں اصل میں بے شمار عوامل کام کر رہے ہوتے تھے، خاندان، بڑے بزرگ، اور ایک کھلا دیہاتی ماحول، اس طرح کی چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی، اس میں بھی بڑے مسائل ہوتے تھے، میں اس کی داستانیں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا تھا، لیکن اس سے قطع نظر وہاں پھر کچھ سپورٹ مل جاتی تھی۔
اب ایسا نہیں ہوتا. تو اس کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے اس مرحلے پر. تاہم اصولی بات وہی ہے کہ طبیعت کا لحاظ کر کے کریں، اور اس میں جو چیز مشترک قدر ہے وہ آپ کا خود نرم خو ہونا، آپ کا خود محبت کی زبان بولنا، آپ کے اندر خود حکمت کا غیر معمولی وفور، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. ہم صاحب، کیا اس میں فنون لطیفہ کی چیزوں کے ساتھ اشتغال پیدا کرنا، ادب کے ساتھ، شاعری کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، کیا یہ بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے بچے میں ایک نرمی پیدا کرنے میں اور ایک وسعت پیدا کرنے میں؟ جی یقیناً. اس معاملے میں آپ کے علم میں ہے کہ یونانی تہذیب میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت تھی. ہمارے ہاں بھی اس کی وہی اہمیت تھی. عرب کی معاشرت میں یہ چیزیں بڑی اہم تھیں، لیکن بتدریج کچھ فقہی مزاج کا غلبہ ہو گیا اس میں. ادب کو بھی، موسیقی کو بھی، شاعری کو بھی، اس طرح کی دوسری جتنی چیزیں ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. ان کے ذریعے سے طبیعت میں ایک خاص طرح کی لطافت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان میں اشتغال بہت سی بیماریوں سے آدمی کو، بہت سی برائیوں سے، بہت سے سرکشی کے مواقع سے محفوظ رکھتا ہے. یہ لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت صرف مذہب سنانے سے آدمی نیک ہوتا ہے. نہیں، آدمی کا معاملہ بڑا مختلف ہے. اس کو کئی طرح کی مدد درکار ہوتی ہے، ماحول کی، محبت کی، تعلقات کی، اچھی دوستی کی، اچھی صحبت کی، اور پھر اس ماحول میں موسیقی، شاعری، ادب، فنون لطیفہ. اچھا، تمائم میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کن چیزوں میں بچہ دلچسپی لیتا ہے، اور اس کی ان دلچسپیوں کو نہ صرف یہ کہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے مواقع میسر کرنے چاہیے. جو والدین اس کے مواقع میسر کرتے ہیں، یعنی کسی مجلس میں لے گئے، بڑوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ہوا، ادب کی مجالس سے ان کی دلچسپی ہو گئی، تو میں خود اپنے آپ کو جب یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے اتنا غیر معمولی کردار ادا کیا ابتدا میں کہ بس اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر آدمی شکر گزاری ہوتا ہے اس کا. ہوں صحیح ہے. رامی صاحب، پھر جب بچہ ظاہرہ ایک ایڈلٹ بنتا ہے، ایک صحیح نوجوان بنتا ہے، وہ پھر اپنی کریئر کا آغاز کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، اس کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں. دوسری طرف والدین اپنے بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، اپنی ایک زندگی کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے ان کے لیے. اس میں جب دیکھتا ہوں دونوں طرف سے کبھی کبھی تھوڑا ظلم ہوتا ہے. یعنی کہ والدین جو بڑھاپے کو پہنچتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے بچے کی اپنی ایک فیملی ہے، اپنی ایک زندگی ہے، وہ اپنے فیصلے کریں گے، اور وہ اس انتقال اقتدار کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن دوسری طرف جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بس اپنے کریئر اور اپنی بیوی بچوں کی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ جو قربانیاں میرے والدین نے میرے لیے کیا ہے، جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، اس کا بھی کوئی مجھے صلہ دینا چاہیے، ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے. تو یہ جو دو طرفہ ظلم ہوتا ہے کبھی کبھی، اس سے نجات حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی آپ کے بچے اس عمر کو پہنچے کہ اب ان کا نکاح ہونا ہے، تو انہیں بتایا جائے کہ آپ کس دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہوں، اور اس کی ضرورتیں، اس میں جو مواقع پیش آنے ہیں، اس میں جن حالات سے دوچار ہونا ہے، ان کو اس وقت ان کے سامنے تصویر کھینچ کے رکھا جائے، اور ذمہ داریاں بھی بتائی جائیں. جو رد عمل کے مواقع ہیں ان میں کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس کی تربیت کی جائے. اس میں بھی یہی کرنا چاہیے. یعنی جیسے ہی یہ عمر آنا شروع ہو تو والدین کو بھی بتایا جائے کہ اب آپ کس عمر کو پہنچ رہے ہیں، اب کیا مسائل ہو سکتے ہیں. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ برے لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں، ظاہر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس طرح ہے. 90-95% بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں. ہوں، کم سے کم میرا تجربہ یہی ہے. والدین کے رویے چڑ پیدا کر دیتے ہیں. والدین کی اس عمر کو پہنچنے کے بعد ضرورتیں تو ایک الگ چیز ہے، یعنی مطالبات کی بڑی غیر فطری نوعیت سامنے آ جاتی ہے. بعض اوقات وہ ایسی چیزوں کا تقاضا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ اب ان کا تقاضا ان کے لیے موزوں نہیں ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر اس طرح کی ہو رہی ہے، آپ اب اپنے آپ کو دوسروں پر منحصر کرتے جا رہے ہیں، تو اپنے رویے کی بھی اس کے لحاظ سے آپ تربیت کر لیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس کے لیے بھی مذہبی ادارے، تعلیمی ادارے، اس طرح ثقافتی ادارے
اچھی تربیت کا اہتمام کریں، اس میں بتایا جائے کہ اب آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اب بیماریاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اور اس میں جس طرح کے مغربی معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پوری پوری بستیاں بسا دی گئی ہیں جہاں بوڑھے لوگ رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے لیے بہت سی سہولتیں میسر ہیں، اس کو قبول کرنا چاہیے، یعنی یہ موجودہ تمدن کی ایک ضرورت ہے۔ اگر یہ خود والدین آگے بڑھ کے کہیں کہ یہ اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ خاتون کو بھی باہر جانا ہے کام کرنے کے لیے، بچے کو بھی باہر جانا ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو ایسے موقعوں پر خود والدین آگے بڑھ کے ان تجاویز میں شریک ہو جائیں، اس کا بندوبست کرنے میں شریک ہو جائیں، اور اپنے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نزدیک اگر دونوں جانب اس طرح تبادلہ خیالات بھی ہو اور تبادلہ تجاویز بھی ہو، اور پھر اس کو کوئی شکن ماتھے پر لائے بغیر حقائق سے مطابقت کرتے ہوئے قبول کیا جائے۔ میں جو بہت سی لوگوں کو بات کہتا ہوں عام طور پر کہ حقیقت کا ادراک، حقیقت پسندی، حقیقت کے لحاظ سے لائے عمل اور تدبیر، یہ جس طرح سے ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے، ایک بوڑھے کے لیے ضروری ہے، قوموں کے لیے ضروری ہے، اس کی ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا غامدی صاحب، ہم مسلمان جو مغرب میں رہائش پذیر ہیں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ نیا پیدا ہو گیا، یہ LGBTQ کا مسئلہ۔ ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں، ان معاشروں کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہو رہا ہے کہ ایک جنسی تعلق یا ازدواجی تعلق صرف مرد اور عورت کے درمیان پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ مرد اور مرد کے درمیان بھی پیدا ہو سکتا ہے، یا عورت اور عورت کے درمیان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اسے آگے بڑھ کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنس جو ہے وہ پیدائش کے وقت متعین نہیں ہوتا، بلکہ ہر لڑکا یا لڑکی کہ اپنے اختیار پہ ہے کہ وہ اگر اپنا جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنا جینڈر تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ اس کا حق ہے۔ اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اسکول میں بھی دی جاتی ہے، کالجز میں بھی، اور خود کمپنیز میں بھی دی جاتی ہے۔ اس میں ایک مسلمان کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ عام مسلمان ظاہر ہے مذمت تو کرتا ہے، طنز بھی کرتا ہے ان چیزوں پر، لیکن ایک صحیح کنسٹرکٹیو رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مذمت، طنز، تعریض، یہ آپ کے لیے رد عمل پیدا کر دے گی، یعنی اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر اپنے ملکوں میں لوٹ جائیے۔ آپ جب کسی دوسرے معاشرے میں آتے ہیں تو اس معاشرے میں کیا چیزیں ہیں جو معمول کی چیزیں ہیں؟ مثلا مسلمان جب بر صغیر میں آئے ہوں گے تو آپ دیکھیے نا کہ چاروں طرف مندر بنے ہوئے ہیں، بت ہیں۔ شرک سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گلی گلی اس کے مظاہر موجود تھے، اس کی تقریبات موجود ہیں، ہر آدمی اس میں مصروف ہے۔ تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اتنے بڑے معاملے کے ساتھ مسلمانوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ اس میں اگر طنز تعریض کا رویہ اختیار کریں گے تو آپ رد عمل پیدا کریں گے، اور آپ کے لیے ان معاشروں میں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو علم کا موضوع بنائیے، یعنی بہت سنجیدہ، ہنستے مسکراتے کہ ہمارا زاویہ نظر اس میں مختلف ہے، اور جب آپ کے بچے شعور کی عمر کو پہنچے تو زاویہ نظر کے اعتبار سے اس کے دلائل دینا شروع کر دیجیے۔ یعنی اب ہم ان معاشروں میں اگر ہمیں جینا ہے تو استدلال کی طاقت سے جینا ہے، یعنی اس میں طنز، تعریض، رد عمل کا رویہ یا مذمت کا رویہ وہ سخت نقصان دہ ہو جائے گا، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ ہمارے بچے ہی ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک موضوع ہے نا، جیسے شرک ایک موضوع ہے، یعنی بر صغیر کے معاشرے میں ایک توحید پرست قوم کو یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا، آپ خود پلٹ کے دیکھ لیں، تو یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اس کو ہم نے کچھ اہمیت زیادہ دے لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جو لوگ آئے تھے یا 100 سال پہلے یہاں آئے تھے، تو کیا یہاں کی جو جنسی نوعیت کی روایات ہیں وہ ہمارے مطابق تھی؟ جو معمول کی روایات ہیں، یعنی مثال کے طور پر گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، نکاح کے بغیر ایک دوسرے کا رہنا، جنسی تعلقات کے معاملے میں ان آداب کا خیال نہ رکھنا، وہ چیزیں موجود تھی نا، لیکن ان چیزوں کے معاملے میں ہم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ کیا ان کو طنز، تعریض اور مذمت کا ہدف بنایا؟ تو میرے خیال کے مطابق اس کو بھی معمول میں دیکھنا چاہیے۔ ان معاشروں کے ہاں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، ذہنی تبدیلیاں ہیں، وہ ہمارے خیال کے مطابق انتہائی غلط ہے، لیکن اب ہم اس کو علم کا اور استدلال کا موضوع بنا کر پہلے تو اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ چیزیں کیوں پسند نہیں کرتے،
हम्म। हम इन चीज़ों को क्यों गलत समझते हैं, और उसमें दीन की सही दावत या दीन का क्या इस मामले में रवैया है, वो क्यों है। यानी अब आपको दीन के मामले में हर सवाल का जवाब देते हो ये बताना है कि ये क्या है और ये क्यों है। तो इस क्या और क्यों का जवाब खुद भी समझना चाहिए, और फिर बहुत तहम्मुल के साथ इल्म के तरीके पर, जैसे आप एक डिसिप्लिन की तालीम दे रहे हैं, ये चीज़ें वाज़ेह करनी चाहिए। और उसके बाद बच्चों को बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि शऊर की उम्र के पहुंचने के बाद आपकी ये तालीम उसी तरह मुतासर रखे जिस तरह के वो बचपन में थे। बस दुआई की जा सकती है, लेकिन ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये रवैया आप जिस बुराई के बारे में भी इख्तियार करेंगे, कोई बुराई जब सोसाइटी का उर्फ बन जाती है, क्या उसको कबूलियत हासिल हो जाती है, और उसके मुकाबिल में तंज व तारीज के रवैये सख्त खतरनाक हो जाते हैं। उसमें इस्तदलाल का रवैया ही हमेशा बराबर होता है, उसी से अच्छे नतीजे निकलते हैं। अच्छा गामी साहब, मैं जब अपने इर्द गिर्द गौर करता हूँ तो जो नई नौजवान नस्ल है मुसलमानों की, वो मज़हब से बहुत दिलचस्पी रखती है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि वो अपने वालिदैन से ज़्यादा मजहबी इल्म भी रखते हैं और मजहबी भी हैं। लेकिन वो मज़हब को फ़ख्र की निगाह से देखते हैं, यानी कि उनके लिए ये एक फ़ख्र की चीज़ है कि वो मुसलमान हैं। और नतीजतन उनमें एक हुक्म लगाने का एक रवैया पैदा होता है, यानी कि मुसलमानों के बारे में भी, कि भाई ये शिया है, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, या ये मिलाद मनाते हैं तो ये बिदती हो गए हैं, या ये वहाबी हैं। तो ये जो फ़ख्र की नफ्सियात है और ये जो हुक्म लगाने की नफ्सियात है, ये क्यों इस दर्जे में मुसलमानों में पैदा होती है? उसकी वजह भी वही है जो मैंने आपसे अर्ज किया, कि मजहब बतौर इल्म बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता। ये ख्याल ना कीजिएगा कि जो इस्लामियात वो स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो मेरे नज़दीक और ज़्यादा हलाकत है। यानी मजहब बतौर इल्म पढ़ना, तो जब बतौर इल्म पढ़ा जाता है, तो फिर जो मेथडोलॉजी या हरमेन्यूटिक्स वजूद में आती है, वो ना अकीदत की होती है ना फ़ख्र की होती है, वो खालिस इल्म होता है। और वो खालिस इल्म से आती है, तो उसके नतीजों में भी आदमी अपने दीन को या अपनी तहजीब को अच्छा समझता है, लेकिन वो शुक्र के जज्बे से समझता है। यानी फ़ख्र का जज्बा शुक्र के जज्बे में तब्दील हो जाता है। इसी तरह अकीदत का जज्बा एहतराम में तब्दील हो जाता है, फ़र्क के मरातिब के लिहाज में तब्दील हो जाता है। तो ये एक, आप यूँ समझिए कि एक अबूरी अमल है। इस ट्रांजिशन के लिए काम करना चाहिए। यहाँ भी वही चीज़ है कि मज़हब की तालीम कैसे दी जा रही है। अगर मज़हब की तालीम में, मैंने कई मरतबा तारुफ कराया, शायद आपने सुना हो, कि हमारे यहाँ मज़हब को समझने के मुख्तलिफ मिनहाज या मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज राइज हैं। हम्म। अगर वो सलफ़ी मिनहाज है, तो सलफ़ी मिनहाज सिर्फ असल के लिहाज से एक रवैया ही पैदा नहीं करता, उसके साथ वो पूरी शख्सियत की तश्कील करता है। इसी तरह सूफी मिनहाज सिर्फ ये नहीं है कि उसको आप इल्मी तरीके से बयान कर दें, वो भी एक पूरी शख्सियत की तश्कील करता है। यही मामला मिनहाज अकीदत का है। तो जिस मिनहाज को भी आप इख्तियार करेंगे, सवाल यह कि बचपन में आपने जब दीन बताना शुरू किया या उसको दीन की तालीम देना शुरू की, तो मेथडोलॉजी क्या इख्तियार की है। तो मेरे नज़दीक इल्म की मेथडोलॉजी इख्तियार करनी चाहिए। यानी उसको एक डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। उसमें चीज़ें जिस तरह के वो फिलवाके हैं, उस तरीके से पहले अपनी सही जगह पर रखी जाए, उनका इस्तेदलाल वाजे हो जाए। ये तरीका मौजूदा दौर में नागुज़ीर है, क्योंकि हम दौरे इलाहाद में दाखिल हो चुके हैं। इसमें अब ये पुराने तरीके नहीं चलेंगे। ये पुराने तरीके हमारे अपने माशरों में, जब हम दुनिया से दूर अपने देहात में, अपने इलाकों में, अपने माहौल में रहते थे, उस वक्त मौसर हो जाते थे और किसी हद तक लोगों को बांधे भी रखते थे। लेकिन अब इनमें से कोई चीज़ भी कारगर नहीं होगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पहली नस्ल तक कुछ सुख का सांस लेते रहेंगे। ज़्यादा अच्छा ये है कि जल्द से जल्द दीन के समझने, समझाने, बयान करने, दूसरों से इख्तलाफ करने, ये सब को आप एक इल्मी मिनहाज के अंदर तब्दील कर दें। कामरी साहब, इसमें बाज़ात ये भी मसला पैदा होता है कि मेरे जैसे नौजवान भी हैं जो एक इल्मी दिलचस्पी रखते हैं दीन में, और इल्मी तौर पर दीन का मुताला भी करते हैं, मुसलमानों की तारीख़ का भी मुताला करते हैं।
لیکن کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ باتیں بس علمی باتیں ہیں، یہ بحث کرنے والی باتیں ہیں، یہ کچھ فکری کتابی باتیں ہیں، اور وہ جو شخصی تبدیلی ہے جو دین میں اصل میں مطلوب ہے وہ انسان محسوس نہیں کرتا. یعنی کہ ایسے ایسے نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ میں ایک بڑی غیر معمولی اخلاقی تبدیلی دیکھتا ہے یا نماز میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق محسوس کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ انسان کیسے اپنے علم کو اپنے دل کی طرف متوجہ کر سکتا ہے یا اپنے اخلاق میں تبدیل کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اس کا آسان راستہ اور مشکل راستہ ہے، یعنی دونوں صحیح ہیں. آسان راستہ ہے اگر آپ کو بہت اچھی صحبت میسر آ گئی ہے. ہم، وہ بعض اوقات تعلق کی صحبت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اساتذہ کی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کے خاندان کی ہوتی ہے. تو اگر تو آپ کو وہ چیز میسر آ گئی ہے تو آپ کے لیے یہ راستہ آسان ہوگا، اس میں مشکلات کم آئیں گی. اگر یہ میسر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا بار آپ پر آ پڑا ہے، یعنی اب آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اگر یہ سارا بار آپ پر آ پڑا ہے، زیادہ تر یہی ہے اب کہ ایسی ہی صورت ہے، نہ وہ ماحول میسر آتا ہے، نہ اس طرح کی صحبتیں میسر آتی ہیں، نہ اہل علم سے اس طرح کا تعلق پیدا کرنا ممکن ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں کسی جگہ موجود ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ماحول کے اندر اپنے وجود کو دوسروں کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے اور اس وابستگی سے ایک خاص طرح کا احتزاز محسوس کرتا ہے. تو یہ چیز اگر ہے تو سہولت ہو گئی، لیکن یہ سہولت کا اور مشکل ہی کا تقابل ہے. اصل نصاب کیا ہے؟ اصل نصاب میرے نزدیک تین ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کو محنت کر کے اللہ کی کتاب کے ساتھ زندہ اور مسلسل تعلق پیدا کرنا چاہیے. زندہ اور مسلسل تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شب و روز قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی بے شک آپ نے ہفتے میں 8 گھنٹہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب کے لیے خاص وقت ہونا چاہیے جس میں آپ صرف اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں سوچیں، جتنے حصے سے بھی آپ متعلق کریں اپنے آپ کو، اس میں جینا سیکھیں. تو ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت ہمت کر کے صحیح کرنی چاہیے کہ ایک دو نمازیں مسجد میں پڑھی جائیں، اور مسجد میں جو وہ بتایا گیا رباط کا طریقہ، یعنی آپ تھوڑا پہلے جا کے بیٹھ گئے ہیں، اپنی جگہ آپ نے خاص کر لی ہے، تو آپ حیرت انگیز طریقے سے دیکھیں گے کہ خاص طرح کی روحانیت آدمی کے اندر منتقل ہوتی ہے مسجد کے ماحول سے. اور تیسری چیز وہی ہے کہ اب اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو براہ راست یا بالمشافہ صحبت میسر آ سکے، تو جو جدید ذرائع پیدا کر دیے ہیں ان کے نتیجے میں کوشش کیجئے کہ اچھے اہل علم کے ساتھ، یعنی جن کے یہاں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، دین سے تعلق بھی ہو، کردار کی صلابت بھی ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ تعلق میسر آ جائے. تو یہ تین چیزیں ہیں. دیکھیے خود قرآن نے کیا کہا، مسلمانوں کی اس طرح کی کمزوریوں کو دیکھ کر یہ کہا کونوا مع الصادقین. تو اس چیز کو بھی اب جدید ذرائع سے حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. ہر طبقہ فکر کے لوگ اس میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، اس میں سے انتخاب کر لیں کہ کون سا طبقہ فکر ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے اچھے علماء، یعنی ایک جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر، ظاہر دین میں بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر علم میں ہوتے ہیں، ہر ہنر میں ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ربط ان کے ساتھ اس طرح کا ہو جائے. یہ ربط ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جب ان کے ساتھ ملنا ہے تو کوئی انہوں نے نصیحت فرمانی ہے، نہیں، یہ ایک غیر محسوس ربط ہوتا ہے جو پوری شخصیت کی تعمیر کا عمل شروع کر دیتا ہے. اور اس میں وہ توقعات بھی نہیں کرنی چاہیے جو توقعات آپ کسی مسلمانوں کے مثال کے طور پر حرم کے گرد میں رہتے ہوئے یا مدینے میں رہتے ہوئے معاشرے سے کرتے ہیں. ہم، ہمیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، تو ہماری نوعیت جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں زیادہ مشکلات پیش آئیں گی، نشیب و فراز زیادہ آئیں گے، اونچ نیچ زیادہ ہوگی، حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. غامدی صاحب، میرے جیسے نوجوان جب قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم فکری طور پر کوئی مناسبت محسوس نہیں کرتے. یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ واقعات سنائے جا رہے ہیں، کچھ پیغمبروں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، جنت کی بات کی جا رہی ہے، جہنم کی بات کی جا رہی ہے،
لیکن اس درجے کی فکری یا روحانی مناسبت ہم محسوس نہیں کرتے، حالانکہ کوشش کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، لیکن وہ رشتہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہی عربی زبان سے ناواقفیت۔ ہم، تو یہ ترجمے میں تو اصل میں قرآن مجید کا جو فارم ہے، جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھال دیا ہے، وہ ساری تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ترجمے میں مدعا ہی ہم پہنچا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یعنی اللہ نے یہ بات کہی ہے، تو وہ آپ نے بالکل درست کہا کہ بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی واقعہ سنا دیا، کچھ کر دیا۔ کوشش کریں اس بات کی کہ اگر یہ چیز حاصل کرنی ہے تو کم سے کم اتنا ورکنگ نالج ہو جائے کہ آدمی عربی زبان میں قرآن کو اپریشیٹ کر سکے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا قرآن آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اس کا اپنا حسن ہے، اس کا اپنا جمال ہے، وہ پھر گرفت میں لے لیتا ہے آپ کو۔ اور پھر آپ اصل میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بہت بڑے محل میں داخل ہو جاتے ہیں، جس کی ایک ایک چیز، اس کے بیل بوٹے، اس کی محرابیں، اس کے برآمدے، اس کے گنبد، وہ آپ کو اپنے پورے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اب اس میں پھر مطلب کیا ہے؟ یعنی ممکن ہے کہ اس محل کے اندر کسی ایک جگہ کے اوپر کوئی ہیرا پڑا ہوا ہو، وہ پھر آپ کے لیے اتنی اہمیت کا حامل نہیں رہتا، تو اصل چیز یہ بن جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہی مدعا ہی ہوتا ہے، بس وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں نے ایک بڑی غلطی کی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہمیں تینوں چیزیں کرنی تھی۔ یعنی وہ زبان جو اس وقت ہماری ضرورت ہے وہ کہیں جرمن ہو سکتی ہے، کہیں انگریزی ہو سکتی ہے، ظاہر ہم دنیا میں جیتے ہیں، اور اسلام کی زبان، اور اس میں خاص طور پر قرآن کی حد تک تعلیم کا محور مرکز وہ بن جائے، اور اس طرح بنے کہ اس میں اس کی حرف شناسی سے آگے بڑھ کر ہمارے بچے ہی اس کو ایک ریڈر کے طور پر سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، تو پھر قرآن کا اپنا سحر ہے۔ صحیح ہے۔ عامر صاحب، وقت کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے، میں آخر میں بس ایک بات اپنی طرف سے اپنی ذاتی حیثیت میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ میں اب تقریباً میرے خیال میں 10 یا 11 سالوں سے آپ سے سن رہا ہوں۔ آپ پہلی دفعہ آپ لنڈن 11 سال پہلے لنڈن تشریف لائے تھے، غالباً 2015 میں میری یونیورسٹی میں، اس وقت میں نے پہلی دفعہ آپ کو سنا تھا۔ اس وقت سے میں نے آپ کو بہت قریب سے فالو کیا، آپ کے بہت ساری خطابات سنے، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، تو میری شدید خواہش تھی کہ میں براہ راست آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں غامدی صاحب، علم کے علاوہ بہت ساری اخلاقی چیزیں سیکھی ہیں۔ یہ کہ چیزوں کو اپروچ کیسے کیا جاتا ہے، چیزوں کی تنقید کیسے کی جاتی ہے، نظریات پہ، شخصیات پہ کیسے تمیز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دوسرے شخص کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے کیسی تنقید کی جاتی ہے، کیسے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، اور آپ کے ذریعے ادبی ذوق بھی مجھ میں پیدا ہوا ہے۔ تو اس کا میری یہ خواہش تھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ یہ ایسے تعلیمات ہے جو بالکل میرے نزدیک کسی بھی انسان کی شخصیت یا اخلاقی وجود کی بنیاد ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے سیکھی ہیں، یہ عمر بھر میرے لیے ایک متاع ہوگی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ غامدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آگے بھی یہ توفیق دے کہ میں آپ کی شخصیت سے، آپ کے علم سے اور آپ کے اخلاق سے سیکھتا رہوں۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، اور آخر میں یہی عرض کروں گا کہ میں ایک طالب علم ہوں، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے تو میرے جلیل القدر اساتذہ کے لیے دعا کرتے رہیے، کیونکہ یہ انہی کا فیض ہے۔ اگر وہ میرے ذریعے سے آپ تک پہنچا ہے تو وہ بھی اس کے حقدار ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ضرور۔ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب۔ بڑی عنایت، محبت۔